اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں طلاق کی دو اقسام اور پھر طلاق کی وقوع کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے اور بدعت کے اعتبار سے اقسام کی بات ہوئی۔ آخر میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھنا ضروری ہے، اسی صورت میں انصاف ہو سکتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ جب مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاقیں دے دے تو اس کے بعد اگر عورت کی عدت چل رہی ہے اور عدت اختتام کے قریب پہنچا چاہتی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت دو آپشنز اللہ رب العزت نے شوہر کو ریکمینڈ کیے، دو آپشن دے دیے۔ ایک یہ کہ اگر ان کی عدت پوری ہو رہی ہے تو صاف ظاہر ہے عدت پوری ہونے کے بعد تو نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح کے ساتھ رجوع کیا جا سکے گا۔ تو عدت پوری ہونے سے پہلے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تمہارا اگر عورتوں کو آباد کرنے کا ارادہ ہے، تمہیں اپنی اس فیصلے پر ندامت ہوئی ہے یا مصالحت کی کوئی شکل نظر آئی ہے، تو پھر کسی تکلیف کے لیے نہیں، کسی اذیت کے لیے نہیں، بلکہ معروف طریقے سے اس کو روک لو، گویا رجوع کر لو۔ یہ عدت کی تکمیل کے قریب ٹائم میں ان کو یہ ریکمینڈ کیا گیا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان عورتوں کو بھلے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ انہیں آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ یعنی اسی چیز کو پچھلی آیات میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان کے لفظ کے ساتھ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یہاں پہ ارشاد فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں بہترین طریقے سے روک لو، معروف طریقے سے، یعنی آباد کاری کی نیت سے، مصالحت کی نیت سے، گھر آباد کرنے کی نیت سے، دوبارہ بحالی کی نیت سے، فیملی کو جوڑ کے رکھنے کی نیت سے انہیں روک کے رکھ لو۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر چھوڑنے کا یہ ارادہ ہے، اپنی ری تھنکنگ کے باوجود ایسا ممکن نہیں ہوا کہ اس کو بحال کر لیا جائے، فیملی کو دوبارہ جو ہے وہ آباد کر لیا جائے، اور یہی آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے چھوڑ دینی ہے، اس کو طلاق دے دینی ہے، تو پھر اس میں بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی، کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم کا انداز اختیار نہیں کرنا، بلکہ او سرحوہن بمعروف، پھر بھی معروف طریقے کے ساتھ اس کو چھوڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑنے کے وقت اس کو ذلیل و رسوا کر دو، چھوڑنے کے وقت اس کے اوپر کوئی الزام لگا دو، کوئی تہمت لگا دو، اس کا سامان رکھ لو۔ پچھلی آیات میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا تھا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی رکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، صرف خلا کی شکل میں رکھنے کی اجازت دی، یہ پچھلی آیات میں گزر چکا۔ تو معروف کا لفظ دونوں چیزوں کے ساتھ لگایا، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ فیملیاں بنتی رہتی ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ پہلے تو پچھلی آیات کے اندر طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز قرار دیا۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی طلاق دیتا ہے
طلاق کی جو عورت ایسی طلاق کا مطالبہ کرے جو بلا وجہ ہو تو حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے معلوم ہو جائے گی. تو طلاق کی مذمت بھی کی, طلاق کے ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے, تعلیمات دیں, لیکن ان کیس اگر ناگزیر ہو جائے کہ طلاق ہونی ہے تو پھر انسان کو پابند کیا کہ وہ معروف کی قید میں رہے گا, پھر وہ زیادتی نہیں کرے گا جیسا ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے. جب طلاق ہونے لگتی ہے تو پھر رنگ برنگی الزام تراشیاں ہوتی ہیں. جب طلاق ہونے لگتی ہے تو پھر مال جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا لین دین کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال ہمیں دے دو, جو ہے نا وہ آپ کا جو مال ہے وہ آپ رکھو, اور پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے. یہ چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دی. وہ عورتوں کو جو طلاق کے وقت رخصت کرنا ہے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی ان کے لیے ساز و سامان بھی دینا ہے, کچھ ان کو تحفہ دے کر رخصت کر دو. ایسا نہیں ہے کہ اس سے چھین لو سارا کچھ, بلکہ اس کو گویا کہ علیحدگی اور جو جدائی ہے اس کے اندر بھی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھی معاشرے کے جھگڑوں اور فتنے فسادات کا باعث نہ بنے, بلکہ علیحدگی بھی ہوتی ہے تو ایک اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے علیحدگی ہو جائے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اسی چیز کو اس طرح مزید آگے بیان کیا کہ تم انہیں تکلیف دینے کی نیت سے روک کر نہ رکھ لو. عرب کا دستور تھا جاہلی معاشرے کے اندر کہ جب طلاق دے دیتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ جب عدت پوری ہونے لگتی تھی تو روک لیتے تھے, رجوع کر لیتے تھے, پھر اس کو ذلیل کرتے تھے, رسوا کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, پھر اس کو طلاق دے دیتے تھے. تو فرمایا فلا ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, جو اس نیت سے مت روک کے رکھو کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے اور تم حد سے بڑھ جاؤ گے. لتعتدوا, تم حد سے بڑھ جاؤ, سرکشی کرو, اس لیے مت انہیں روک کر رکھو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ, اور جو اصلاح معاشرہ کے ان عظیم کاموں کو نہیں سمجھے گا اور اس کے خلاف کر دے گا ایسا, ومن یفعل ذلک, جو کوئی ایسا کر دے گا, یعنی ایسا کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو روک کے رکھا زیادتی کے لیے, یا اس کو معروف طریقے سے نہیں چھوڑا یا معروف طریقے سے نہیں رکھا, تو فرمایا فقط ظلم نفسہ, تو وہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اس نے اپنے آپ پہ گویا کہ ظلم کیا اللہ کی حدوں کو توڑ کر. اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشنز تھیں, ان تعلیمات, یہ جو اللہ کی تعلیمات تھیں, ان کو اس نے پامال کیا, تو گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی آیات کو جو ہے وہ مذاق مت بناؤ, اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت. یعظکم بہ, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ اور نصیحت کرتا ہے, اس کا لحاظ رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو کہ ان اللہ بكل شيء علیم, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گویا کہ ایک قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہاں پہ, اور اس قانون کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ عورت کو تم جب اس کی عدت گزر جائے تو پھر اس کو یا تو آرام سے روک لو یا پھر معروف طریقے سے رخصت کر دو. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایسا کرو. یعنی قانون بیان کرنے کے بعد اس قانون پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی تیار فرمائے, اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمتیں کی ہیں, تم پر یہ جو قانون تمہیں بیان فرما کر ان کا احساس کرو اور اس قانون کا احترام کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کی واضح اور نصیحت ہے یہ, لہٰذا اس کو پورا کرو اور اس کو پامال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. واتقوا اللہ, اور تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کی باتیں ہیں, یہ جو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, یہ تقوی کی سب سے اہم چیزیں ہیں. انسان کے حقوق کو جو ملحوظ رکھنا ہے, تقوی کی بڑی بڑی جو شرائط ہیں, بڑے بڑے جو مراحل ہیں, ان میں سے ابتدائی مراحل یہ ہیں کہ انسان کے لیے وہ جذبات اور وہ اخلاق رکھے جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے اور اپنی اخلاقیات کو مزین کیا جائے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو کہ ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے کس نیت سے روک کے رکھا ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میری ایسی نیت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ اپنی اس فیصلہ کو بدلا ہے اور اس کو واپس رکھا ہے.
ایک اور چیز ارشاد فرما دی کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں پہ جو ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی نشانیوں کو مذاق مت بناؤ۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب کبھی وہ کسی کو طلاق دے دیتے تو پھر جب بات آگے عدت پہ پہنچتی تو کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے غلام کو کبھی آزاد کر دیتے اور وہ خوش ہو جاتا تو بعد میں کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اصل بھی اصل ہے اور مذاق بھی اصل ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جدہن جد و ہزلہن جد، کہ جن کا اصل بھی اصل ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے، اور جن کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے، یعنی اپنے غلام کو آزاد کرنا۔ دونوں چیزیں اگر کسی نے ہنسی میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ ہنسی میں کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ہنسی میں کسی نے کہا جی ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں، وہ رجوع ہو جاتا ہے۔ کسی نے مذاق کے ساتھ بھی کہہ دیا اپنے غلام کو کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں تو وہ آزاد ہے۔ کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کوئی مذاق والی چیزیں نہیں ہیں کہ ہر وقت انسان اپنے کھیل تماشے کا حصہ بنا لے۔ یہ رسپانسبلٹیز کی چیزیں ہیں، یہ ذمہ داریوں کا احساس دلانے والے مقامات ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے پہلو ہیں زندگی کے۔ تو ان کو مذاق بنانے کے بعد زندگی تو پوری مذاق بن کے رہ جائے گی، پھر تو کھیل تماشا ہوگا فیملی لائف۔ جب چاہا کسی کو کہہ دیا طلاق ہے، جب چاہا رجوع کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، زندگی میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں، کچھ ایسے پہلو آتے ہیں، کچھ ایسی جو زندگی کے شعبے موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ٹاپ لیول کی رسپانسبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور یہ ان پہلوؤں میں سے اور ان شعبوں میں سے ہے، نکاح کا مسئلہ بھی اور طلاق کا مسئلہ بھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں۔ عدت پوری کرنے کا پہلا مرحلہ یہ بیان کیا تھا کہ عدت پوری کرنے کے قریب آئیں تو ان سے رجوع کرنا چاہو تو پھر اچھے طریقے سے کر لو، یا پھر اچھے طریقے سے کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اب فرمایا کہ اگر وہ عدت پوری کر گئی ہیں، اب عدت پوری کرنے کے بعد اگر 2 طلاقیں دے رکھی ہیں، بائن طلاق ہے، تو کیا ہوگا؟ عدت پوری ہوئی تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح دوبارہ کرنے کی چوائس اس زوجہ کے پاس موجود ہے کہ عدت بھی پوری ہو گئی ہے، اب وہ آگے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا پہلے والے خامد سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں۔ تو ہوتا ایسے تھا، اور آج کل بھی بعض جگہوں پہ ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کہ مطلقہ کو یا بیوہ کو عدت مکمل ہونے کے بعد بھی نکاح نہ کرنے کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بیوہ کا نکاح تو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں معیوب سمجھا گیا، ہمیشہ سے اس کو جو ہے نا وہ علماء کرام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ختم کیا، اور جو مطلقہ کی جو آگے دوبارہ نکاح کرنے والا عمل ہے اس کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، اور لوگ اس سے اوائڈ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے شرم میں آ جاتے ہیں، اور ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ ایک جگہ پہ دے دیا، اس شخص نے کچھ عرصہ کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو عدت پوری کرنے کے بعد نکاح ختم ہو گیا۔ 2 طلاقیں دیں یا 1 طلاق دے دی، لیکن عدت ختم ہوئی، اور وہ آگے جو ہے نا اس نے رجوع کرنے کا فیصلہ دوبارہ کر لیا۔ دوبارہ وہ حضرت معقل کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی مجھے دوبارہ یہ جو ہے نا وہ رشتہ دے دیں۔ تو بہن بھی راضی تھی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، لیکن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا اور تمہیں عزت افزائی کی کہ تمہیں اپنی بہن کا رشتہ دیا، لیکن تم نے اس کی قدردانی نہیں کی اور تم نے اس کو جو ہے وہ طلاق دے دی، تو میں اب دوبارہ اللہ کی قسم اٹھائی کہ یہ اب دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک کزن کا اسی طرح ایک جگہ پہ رشتہ ہوا، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جب کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ اس عورت کے جو کفیل ہیں، ولی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم مت روکو اس بات سے ان عورتوں کو کہ أن ينكحن أزواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے شادیاں کریں، پہلے والے شوہر سے شادی کریں، کہ وہ دوبارہ ان سے نکاح کر لیں، تم اس سے ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ دونوں آپس میں راضی بھی ہوں، وہ عورتیں بھی راضی ہوں، وہ بندہ بھی راضی ہو، جب وہ دونوں آپس میں بھی راضی ہیں تو بالمعروف، معروف طریقے سے راضی ہیں، یعنی دستور کے مطابق راضی ہیں، وہ واقعتاً گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور کسی قسم کا
ان کا مقصد پوشیدہ نہیں ہے تو ان کو آپس میں نکاح کرنے سے مت روکو۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور ایسا عمل کرنے سے ممانعت آ گئی تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی بڑا عظیم مقام دیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کی جو عمل ہے، جب قرآنی آیات آ جاتی تھیں تو صحابہ کا جو اپنا رائے ہے وہ بدل جاتی تھی۔ صحابہ کی رائے کا بدلنا قرآن کی آیات نازل ہونے کے بعد کثیر مثالیں ہیں۔ ہر آدمی اپنی ایک رائے دیتا ہے، کسی بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت آتی ہے تو پھر جب یہ آیات اتری، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اس شخص کے پاس اور اس کو جا کر اپنی بہن کا رشتہ نکاح اس کو دوبارہ کروایا اس کا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا کہ اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے کہ فلا تعذلوہن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ اور اسی طرح وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کزن کا بھی اسی طریقے سے انہوں نے جا کے نکاح دوبارہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ہمیں ممانعت آ گئی ہے، ہم کیسے اس پہ ڈٹ سکتے ہیں، اور اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کا یہ لیول ہوتا تھا، اپنی انا اپنی ضد، اس بات کو فوری طور پہ قرآن کی آیت آ گئی بس فوراً ہتھیار پھینک دیتے تھے، ریورس ہو جاتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کی کتاب اس کو جب اس کا حکم سن لیتے تھے اس کے بعد اپنی مرضی کو ترک کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ يُعْظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وصیت اللہ تعالیٰ ذَلِكَ يُعْظُ بِهِ، اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، اس طرح ان کو واعظ کیا جاتا ہے۔ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہ تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو ایمان والا ہے۔ ایمان والوں کو یہ وصیت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر ان متعلقہ عورتوں کو نکاح سے روک دیا جائے گا تو معاشرے کے اندر ایک تو ان کی دل آزاری ہوگی، ان کو پروٹیکشن دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو یہ عورتیں بے سہارا ہو جاتی ہیں، جب ماں باپ نہیں رہتے تو ان عورتوں کو، بہنوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو معاشرے کے اندر ایک ابتری پھیلے گی، پھر ان کی عزت اور عصمت بھی حفاظت میں نہیں ہوتی، ان کا کون محافظ بنتا ہے اگر ان کو نکاح کے لیے ان کو نکاح سے روک دیا جائے۔ معاشرے میں جتنی طہارت اور پاکیزگی ہے اس کو اللہ نے نکاح کے ذریعے محفوظ بنایا ہے، تو اس نکاح کے اندر جانے، نکاح دوبارہ کرنے میں زیادہ پاکیزگی ہے اور زیادہ طہارت ہے معاشرے کے لیے۔ یہ اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہو رہے ہیں پچھلے جو ہمارے مضامین چل رہے ہیں، تو معاشرہ تب پاکیزہ رہ سکتا ہے جب متعلقہ کی بھی اسی طرح نکاح کی جو ہے وہ اس کے نکاح کی اجازت اس کو دے دی جائے جیسے عام عورتوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے بھی زیادہ اہم چیز ہے اور زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے۔ واللہ یعلم، اور یہ ساری حکمتیں ان فیصلوں کی، ان آیات کی، ان احکام کی جو حکمتیں ہیں، جو دانائیاں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے جو فوائد ہیں، ان کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اور تم نہیں جانتے، نہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العزت اس کی حکمتیں جانتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو آگے نکاح کرنے سے مت روکو، ان کو نکاح کرنے دو اور ان کے نکاح کے اندر رکاوٹ مت بنو۔ یعنی اس کے اندر نکاح کرنے کی جو مرضی ہے وہ عورت کی اس میں شو ہوتی ہے کہ جو نکاح کے اندر مرضی کس کی شامل ہوگی، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں ایک قبیح رسم ہے کہ عورتوں سے ان کی رائے پوچھنا یا ان کی مرضی لینا وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بس ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ ہے اور اس کے آگے جب سگنیچر کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس جا کے وہ فیصلہ کروا دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی اگر کیا ہے نکاح یا کچھ ایسا تو کوئی ڈیٹیل اس کو نہیں بتائی جاتی۔ حالانکہ آج کل کے معاشرے میں اس دور کے اندر تو اسلام کے اس اجازت کا استعمال بہت ضروری ہے کہ عورت کو پوری طرح آگاہ کیا جائے کہ یہ تمہارا شوہر ہوگا، اس کی یہ عمر ہے، اس کا یہ تعلیم ہے، اس کا یہ تجربہ ہے، اس کی جو ہے نا شکل و صورت ایسی ہے، اس کی چال ڈال ایسی ہے، اس کا اخلاق کردار ایسا ہے، اس کو پوری طرح آگاہ کیا جائے۔ اسی طرح مرد کا بھی یہ حق ہے کہ وہ مخطوبہ جو ہے جن کے ساتھ اس کا منگنی ہونے جا رہی ہے اس کے لیے پوری آگاہی اور جانکاری اس کو دی جائے اور اس کو پورا آگاہ کیا جائے کہ یہ عورت کی صفات ہیں، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کی جو نصیرت کا ہے، خاندان یہ ہے، ساری چیزیں۔ جب تک یہ چیزیں پوری طرح کلیئر نہیں ہوتی، بعد میں لائف گزارنے میں وہ آسانیاں میسر نہیں آتی۔ بعض چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ایٹم بم بن کے گرتا ہے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی، تو دونوں طرح یہ ضروری ہے۔
عورت کی رضامندی یہاں پہ اذا تراضوا بینہم کے اندر یہ شامل ہے کہ عورت کی رضامندی بھی اس میں بہت لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے واعظ اور نصیحت کرتا ہے. ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو جانتے ہیں. یہاں تک تقریباً یہ نکاح اور طلاق کا جو مضمون ہے اس کا اور رجوع کا یہ مضمون ہے وہ یہاں تک تقریباً کافی حد تک مکمل ہو گیا. آگے بھی کچھ چیزیں اس کی آئیں گی، لیکن اس کے بعد آگے رضاعت کا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، دودھ پلانے کا، تو وہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی اصلاح کے ان امور کو، ان احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.